بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے۔ یہ حدیث 6 کتابوں میں موجود ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس دولت کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی بھی خواہش کرے گا، اور اگر اسے دوسری وادی بھی مل جائے تو پھر وہ تیسری وادی کی بھی خواہش کرے گا، جبکہ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آئی ہے۔ لیکن اس حدیث کے متعلق ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ اس حدیث کے متعلق ابن عباس اور زہیر بن حرب دونوں نے ایک بات کہی ہے کہ اس حدیث کے متعلق ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ کہیں یہ قرآن کی آیت تو نہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا کیا تھا اس حدیث نبوی میں؟ کیونکہ بظاہر تو یہ ایک انسانی فطرت سے متعلق بات لگتی ہے کہ انسان بڑا لالچی ہے، حریص ہے۔ اسے اگر ایک چیز مل بھی جائے تو وہ دوسری کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ انسانی فطرت کے متعلق تو بہت ساری احادیث ہیں، تو پھر اسپیشلی اس حدیث کے متعلق صحابہ کو کیوں شک ہوا کہ کہیں یہ قرآن کی آیت تو نہیں؟ صحابہ کرام دنیا کے بہترین لوگ تھے، علم رکھنے والے لوگ تھے، اور وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اس حدیث میں استعمال ہوئے الفاظ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو دنیا میں لالچ کے نام پر پیش آئے ہوئے واقعات سے واقف ہو۔ اور آج انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ جسے سن کر آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح حدیث کے الفاظ مستقبل کے واقعات پر بالکل ٹھیک ٹھیک فٹ بیٹھیں گے۔ اور یہ واقعات سننے کے دوران آپ نے یہ الفاظ ذہن میں رکھنے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس دولت کی ایک وادی ہو تو یقیناً وہ دوسری کی بھی خواہش کرے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کوئی 200 سال پہلے کہ امریکہ کی ریاستوں جارجیا اور مسیسپی وغیرہ میں مقامی لوگوں کے 5 قبائل رہا کرتے تھے۔ ویسے تو ان قبائل کو مسیسپین کلچر کہتے ہیں، لیکن میں اور آپ ان لوگوں کو ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں، دی ریڈ انڈینز۔ یہ 5 قبائل امریکہ کے باقی جنگلی قبائل سے تھوڑا سا مختلف تھے، کیونکہ یورپ سے بحری جہازوں میں بھر بھر کر امریکہ آنے والے سیٹلرز یا آباد کار انہیں مہذب قبیلے کہا کرتے تھے، اور ایسا اس لیے کیونکہ یہ 5 قبائل مذہب کے کانسیپٹ سے واقف تھے، ایک سینٹرل حکومت کے کانسیپٹ سے واقف تھے، یعنی کسی قسم کی بادشاہت یا رجیم وغیرہ۔ یہ لوگ خرید و فروخت کرنا بھی جانتے تھے، اور یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ پڑھنا لکھنا تک جانتے تھے، اور ان 5 قبیلوں کے نام تھے چیروکی، مسکوگی، سیمینول، چکسا اور چوکٹا وغیرہ۔ یہ 5 قبائل مچھلیاں پکڑتے، شکار کرتے، ایک پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ امریکن صدر اینڈریو جیکسن نے اچانک ایک قانون پاس کیا، دی انڈین ریموول ایکٹ آف 1830، اور اس قانون کے تحت امریکن حکومت نے ان تمام ریڈ انڈینز کو بول دیا کہ جارجیا اور کیرولینا کی ریاستیں خالی کر دو اور اوکلاہوما کی ریاست میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ یہاں تک پہنچ کر یہ کہانی کوئی خاص اہم نہیں لگتی، لیکن اس قانون کے پاس ہونے کے بعد امریکن حکومت نے ریڈ انڈین سے ایک معاہدہ سائن کروایا جس کا نام تھا دا ٹریٹی آف نیو اخوٹا، اور جب ان قبائل کے کلرک جان رج نے 5 قبیلوں کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کیے تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کے ڈیتھ وارنٹس پر سائن کر دیے ہیں۔ اور اس طرح شروع ہوئی 1600 کلومیٹر لمبی ایک پیدل مارچ، جس میں جارجیا اور کیرولینا کے تمام ریڈ انڈینز کو پیدل چل کر اوکلاہوما جانا تھا، اور جس کچے راستے پر وہ لوگ چل رہے تھے اس راستے کا انہوں نے اپنی زبان میں نام رکھا نونادا اولستونی، یعنی کہ وہ پگڈنڈی جہاں ہم روئے۔ اپنی زمینوں سے نکالے جانے کے بعد جس چیز نے ان لوگوں کو سب سے پہلے آ لیا وہ بیماری تھی، کیونکہ شدید سردیوں کا مہینہ چل رہا تھا، یعنی جنوری۔ زیادہ تر ریڈ انڈینز پیدل تھے، یہ لوگ بیمار ہوئے، اور اس پر ظلم یہ کہ اپنے سفر کے دوران جب یہ بیمار ہو جاتے تو اسی بیماری کی وجہ سے انہیں راستے میں پڑنے والے کسی گاؤں یا کسی شہر میں داخل ہو کر علاج کرانے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔
راستے میں جو دریا پڑتا وہاں کی کشتی میں جہاں عام لوکل سفید فارم سے پاکستانی حساب سے 1000 روپے لیے جاتے تھے، وہاں ان گھر بدر ہوئے ریڈ انڈین سے 11,000 روپے مانگے جاتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ اپنے گھروں سے نکالے جانے کے بعد یہ لوگ ویسے ہی انوائرمنٹل ڈیپریویشن کا شکار ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ ڈپریشن جو انسان کو گھر سے نکل جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے یہ ظلم، اور اس طرح اوکلاہوما پہنچتے پہنچتے 60,000 ریڈ انڈینز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ شاید آپ کو یہ تعداد اتنی بڑی نہ لگے، لیکن آج سے 200 سال پہلے یہ مسیسپین ریڈ انڈینز کی آدھی سے زیادہ آبادی تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اس واقعے کے بعد امریکہ میں ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا تھا، دا وینیشنگ انڈین، یعنی معدوم ہوتے قبائلی۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا کہ میں ریڈ انڈین قبیلے سے ہوں تو کوئی یقین ہی نہ کرتا اور کہتا کہ یو کی ناٹ بی انڈین، تم انڈین نہیں ہو سکتے کیونکہ انڈینز تو معدوم ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ اکثر مورخین اس واقعے کو ایک جینوسائیڈ کا نام دیتے ہیں، یعنی نسل کشی۔ اور جو لوگ اسے جینوسائیڈ نہیں مانتے وہ بھی کم سے کم اس واقعے کو ایک پیپر جینوسائیڈ ضرور کہتے ہیں، یعنی کسی گروپ یا قبیلے کو تاریخی ریکارڈز یا ڈاکومنٹ سے ایسے نکال دینا کہ تاریخ سے ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ آج اس واقعے کو ہم دا ٹریل آف ٹیئرز کے نام سے جانتے ہیں، یعنی آنسوؤں بھرا راستہ۔ اور ایک ایسا فوجی کہ جس نے ان لوگوں کو ان زمینوں سے نکالنے میں حصہ لیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بعد میں سول وار بھی لڑی اور میں نے گولیوں سے لوگوں کے ٹکڑے ہوتے بھی دیکھے، لیکن میری آج تک کی زندگی کا سب سے بھیانک ظلم میں نے ان انڈین لوگوں کی دربدری کے دوران ہی ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے آپ کو اس واقعے کی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں دی، میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلز میں لے کر نہیں گیا کیونکہ اب میں آپ کو ایک دوسرا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبائلیوں کے کلرک جان رج کو پتا تھا کہ قبائلیوں نے مر جانا ہے، کہ وہ ان کے ڈیتھ وارنٹس پہ سائن کر رہا ہے، تو اس نے سائن ہی کیوں کیے؟ کیونکہ اگر وہ سائن نہ کرتا تو آگے $60 کروڑ کے ساتھ تیار ہوئی ایک ایسی امریکن فوج کھڑی تھی کہ جو سائن نہ کرنے پر گولیوں سے بھون دینے کو تیار تھی۔ سائن کر دینے سے تو موت شاید ہو جاتی، لیکن سائن نہ کرنے کا مطلب تھا سرٹن ڈیتھ، یقینی موت۔ اور اس تمام نسل کشی کے پیچھے صرف اور صرف ایک شخص تھا، اینڈریو جیکسن، امریکہ کے صدر۔ لیکن کیوں امریکہ کے صدر نے اتنے ہولناک آرڈرز جاری کیے؟ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے میرا دوسرا واقعہ۔ جب 15ویں صدی کا آغاز ہوا، جسے آج ہم دریافتوں کا دور کہتے ہیں، دی ایج آف ایکسپلوریشن، واسکو ڈے گاما انڈیا کی طرف آیا، کولمبس امریکہ کی طرف گیا، تو اس وقت وہ لوگ پوری دنیا سے دولت اکٹھی کر رہے تھے، اور یہ دولت صرف ہیرے جواہرات ہی نہیں تھے، بلکہ ان میں پونسے ڈے لیون جیسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو کیریبین کے جزائر میں آب حیات کی تلاش میں گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے 40,000 سالوں کے علم سیریز میں پونسے ڈے لیون کے متعلق بتایا بھی تھا کہ کیسے وہ بہاماس کے جنگلوں میں آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہا تھا۔ اگر آپ نے میرا وہ سیزن نہیں دیکھا تو میری 40,000 سالوں کے علم سیریز کی 14ویں قسط ضرور دیکھیے گا۔ پونسے ڈے لیون کے ان ایڈونچر سے ایک شخص بہت زیادہ انسپائرڈ تھا، متاثر تھا، ہرنینڈو ڈی ساٹو۔ پونسے ڈے لیون سے متاثر ہو کر ڈی ساٹو نے بھی ایک سفر شروع کیا تھا، ٹوورڈز دی رائزنگ سن، یعنی ابھرتے سورج کی طرف کا سفر۔ اور ہرنینڈو نے اپنے سفر کا یہ نام کیوں رکھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ایسے ڈاکیومنٹس موجود ہیں کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ جب ڈی ساٹو امریکہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ریڈ انڈینز آبشاروں میں جاتے ہیں اور سونے کی ڈلیاں لے کر باہر نکلتے ہیں، اور انہی میں سے ایک نوجوان نے ڈی ساٹو کو بتایا کہ ان کے سونا ڈھونڈنے کی ٹیکنیک کیا ہے، جسے پھر وہ لوگ پگھلاتے ہیں اور پھر صاف کر کے اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ اور امریکہ کے اپنے سفر میں
ڈیساٹو کو 11 کلو وزنی چمکتے ہوئے سونے کا ایک پتھر بھی ملا تھا، اور اس دمکتے پتھر کی وجہ سے پھر ڈیساٹو نے اپنے سفر کا نام رکھا ٹوورڈز دی رائزنگ سن، یعنی ابھرتے ہوئے سورج کی طرف سفر، سورج کی طرح سونے سے چمکتی ہوئی سرزمین کی طرف سفر۔ اور اس بدقسمت چمکتی ہوئی سرزمین کا نام تھا جارجیا اور کیرولینا کی ریاستیں، اور اس بدقسمت سرزمین پر آباد تھے ریڈ انڈینز کے وہ 5 مہذب قبائل۔ یورپ سے لوگ جہازوں میں بھر کر سونے کا خواب آنکھوں میں سجائے جارجیا آنے لگے، اور حکومت کو مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ ریڈ انڈین سے ان ریاستوں کو خالی کروائے، یہاں تک کہ بالآخر پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن نے یہ قانون پاس کر دیا کہ جارجیا اور کیرولینا میں جتنے ریڈ انڈینز ہیں وہ سب کے سب وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ وہاں کے سونے پر اب ان کا حق تھا۔ یہاں تک کہ اینڈریو جیکسن نے $500 کا ایک ایسا نوٹ بھی چھپوایا کہ جس پر ٹریل آف ٹیئرز کے مناظر کی تصاویر بنی ہوئی ہیں، اور یورپ سے آنے والے لوگ انہیں ان کی زمینوں سے نکال رہے ہیں۔ اب آپ ایک بات نوٹ کریں کہ یہ کوئی پاور ٹولز کا دور نہیں تھا، مائننگ یا ایکسکویشن مشینری کا دور نہیں تھا، بلکہ لوگ ہاتھوں اور چھلنیوں سے آبشاروں اور ندی نالوں کی مٹی کو چھان کر سونا علیحدہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہر روز 10 کلو سے زیادہ وزن کا سونا نکل رہا تھا۔ فلاڈیلفیا منٹ، یعنی کہ جہاں امریکن کرنسی چھاپی جاتی تھی، انہیں صرف ایک سال میں $500,000 سے زیادہ کا سونا ملا، کہ جو آج کے حساب سے شاید اربوں ڈالرز کی رقم بنتی ہے۔ ان لوگوں کے ریڈ انڈینز پر ایک اور ظلم کا یہاں سے اندازہ کریں کہ انہوں نے ایک لاٹری شروع کی جس کا نام تھا دی گولڈن لاٹری۔ اس میں ہر وہ شخص حصہ لے سکتا تھا کہ جو سونا نکالنے میں مصروف تھا، اور اس لاٹری کا گرینڈ پرائز کیا تھا؟ 160 ایکڑ زمین، یعنی کہ جو شخص لاٹری جیتے گا اسے 160 ایکڑ زمین ملے گی، اور گیس کریں کہ یہ زمین کس کی ہوتی تھی؟ ریڈ انڈینز کی۔ بلکہ آج بھی امریکہ میں اس دور کا ایک شہر بھی موجود ہے کہ جس کا نام ہے گولڈن، اور اسے دراصل آباد ہی گولڈن لاٹری جیتنے والے ایک شخص نے کیا تھا۔ ان لوگوں نے ریڈ انڈینز کو نہ صرف ان کی زمینوں سے نکالا بلکہ ان کی زمینوں پر قبضے بھی کیے، ان کی نسل کشی بھی کی، بلکہ انہیں غلام بنا کر انہی کا سونا نکالنے کے کام پر بھی لگا دیا، یعنی ریڈ انڈین مرد کانے کھودتے اور ریڈ انڈین عورتیں اس سونے کو صاف کرتیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سونا نکالنے کی ٹیکنیک بھی امپروو ہوتی گئی، بلاسٹ مائننگ اور ہائیڈرولک مائننگ کے طریقہ کار ڈیولپ ہوئے کہ جس سے ان زمینوں کے اندر سے کھربوں روپے مالیت کا سونا نکلنے لگا، حتیٰ کہ ایک دن امریکہ میں سول وار شروع ہو گئی، اور تب کہیں جا کر یہ لوٹ مار رک گئی۔ لیکن میں نے کہا کہ رک گئی، ختم نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے دوران وہ حدیث ذہن میں رکھنے کا کہا تھا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک وادی دولت کی ہو تو وہ دوسری کی تلاش بھی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب جارجیا کے سونے کی وادی سے ان لوگوں کا پیٹ پھٹنے والا ہو گیا، تب ان کا رخ سونے کی دوسری وادی کی طرف ہوا، کیلیفورنیا کی طرف۔ کیلیفورنیا کے ساحل پر انسان پچھلے 11,000 سال سے رہ رہا ہے، جن میں ریڈ انڈینز کے سب سے مشہور قبیلے کا نام تھا کماش، یعنی مالا کے دانے پرونے والے لوگ، کیونکہ کماش کے لوگ سپیوں کی مالائیں بنایا کرتے تھے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ کیلیفورنیا کی وادی میں بھی سونا موجود ہے، تو ایک مرتبہ پھر سے اخباروں میں اشتہارات چھپنا شروع ہوئے کہ آؤ اور کیلیفورنیا کا سونا نکالو، اور اس طرح یورپ اور باقی دنیا کے کوئی 3 لاکھ لوگ سونا نکالنے کے لیے کیلیفورنیا پہنچ گئے، اور نہ صرف انہوں نے سونا نکالا بلکہ ریڈ انڈینز کا وہ قتل عام کیا کہ جس کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نسل کشی کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے پیپر جینوسائیڈ، جس میں کسی ایک نسل یا کسی ایک گروپ کو تاریخ کے اوراق سے اس طرح غائب کر دیا جاتا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ وہ لوگ کبھی ایگزسٹ کیے ہی نہیں،
اور کماش کے ساتھ بھی حکومت نے کچھ ایسا ہی کیا۔ کماش کے لوگوں کو بھی تاریخ کے اوراق سے غائب کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن ان کی نسل کشی کا ایک ٹریس مجھے پھر بھی مل ہی گیا، اور وہ یہ کہ سونے کی تلاش میں کیلیفورنیا آنے والے لوگ 49ers کہلاتے تھے، کیونکہ وہ 1849 میں کیلیفورنیا آئے تھے۔ اور جب میں نے چیک کیا تو 49ers کے آنے سے پہلے ریڈ انڈینز کی آبادی 1.5 لاکھ سے اوپر تھی، لیکن 49ers کے آنے کے بعد مجھے پرانے ڈاکیومنٹس میں کوئی 30 قتل عام ہونے کے ثبوت ملے ہیں، اور پھر ان 30 قتل عام کے بعد جب میں نے ریڈ انڈینز کی آبادی کو ڈبل چیک کیا تو وہ صرف اور صرف 16,000 رہ چکی تھی، اور یہ یقیناً ریڈ انڈینز کی کھلم کھلا نسل کشی کا نتیجہ تھا۔ اپنی ریسرچ کے دوران مجھے کچھ پرانی پینٹنگز بھی ملیں، جن میں سے ایک تصویر یہ ہے جس کا نام ہے پروٹیکٹنگ دی سیٹلرز، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سیٹلرز یا آباد کار ایک سسٹمیٹک طور پر گروہوں کی صورت میں رائفلز اٹھا کر ریڈ انڈینز کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی ریڈ انڈینز کے 5 مہذب قبائل کی، وہ لوگ کہ جو مہذب ہونے کی وجہ سے جان گئے تھے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا عفریت ہے کہ جس سے ہم لڑ نہیں پائیں گے، ایک ایسا عفریت کہ جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ابن آدم کی وہ بھوک کہ جس نے سونے کی پوری ایک وادی کو چٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر فوراً اس کا رخ سونے کی دوسری وادی کی طرف ہو گیا، بالکل ویسے جیسے حدیث میں آیا تھا کہ اگر ابن آدم کے پاس دولت کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی بھی خواہش کرے گا۔ اس نہ ختم ہونے والی بھوک اور رائفلز کے مقابلے میں ریڈ انڈینز بیچارے کیا بدلہ لے سکتے تھے؟ 2 لاکھ سے زیادہ تو مر چکے تھے، اور جو بچے ان کے پاس رائفلز کے مقابلے میں تیر اور کمانوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس طرح سے بدلہ لیا جس طرح سے وہ لے سکتے تھے، اور حالانکہ وہ بدلہ بہت چھوٹے سکیل پر لیا گیا تھا لیکن انتہائی روتھلیس بدلہ تھا، اور میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ ریڈ انڈینز کا ایک اور قبیلہ تھا، یہ قبیلہ ان 5 مہذب قبائل میں سے نہیں تھا، اور اس کا نام تھا انسینراٹ، بلکہ یہ ان وحشی قبائل میں سے تھا کہ جو گھنے جنگلوں اور اونچے پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے، غاروں میں، گھاٹیوں میں رہتے تھے، اور جب یورپین شکاری ان جنگلوں میں جاتے تو یہ لوگ عجیب موسیقی اور پرندوں جیسی آوازیں نکال کر ان شکاریوں کو اٹریکٹ کرتے، انہیں راستے سے ہٹا لیتے، یہاں تک کہ شکاری جنگل میں گم ہو جاتے، اور تب یہ لوگ ایک عجیب کام کرتے، یہ شکاری کے سامنے آتے اور اسے مدد کی پیشکش کرتے، اور اس مدد کو قبول کر لینا یورپین شکاری کی سب سے بڑی غلطی ہوتا۔ یہ لوگ شکاری کو مزید گھنے اور مزید خوفناک جنگلوں کی طرف لے جاتے، وہاں پہنچ کر انہیں درختوں سے باندھ دیتے، انہیں پتھر مارتے، اور پھر زخمی ہو چکے شکاری کو ریچھ، بھیڑیوں اور جنگلی جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ اینڈ آل دس فار واٹ؟ سونے کی 2 وادیوں کے لیے، بالکل ویسے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ میں آپ کو یہ سب باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں کہ جن میں بہت ساری سفید بکریاں داخل ہو گئی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے صحابہ کو سنایا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دین اور نسب میں عجمی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ عجم کے لوگ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے ساتھ بھی معلق ہوتا تو عجم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس ستارے تک بھی پہنچ جائیں گے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ اور اس لیے میں آپ کو پوری دنیا سے یہ علم اکٹھا کر کے دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے نبی نے کس قدر سچی باتیں کی ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے کہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ ایمان کو ثریا ستارے سے بھی ڈھونڈ کے لے آئیں گے۔
اس کے علاوہ میرا ایک مقصد اور بھی ہے۔ انگلش زبان کی ایک بہت خوبصورت ٹرم ہے اے مین آف کلچر، جس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص کہ جو کئی موضوعات پر بات کر سکے، مذاہب پر، آرٹس پر، تاریخ پر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مین آف کلچر بنیں، مذاہب کے ساتھ گلوبل ہسٹری کو بھی دنیا کے ساتھ ڈسکس کر سکیں، تاکہ دنیا والوں کو انہی کی زبان میں بتا سکیں کہ ہمارا دین سچ ہے اور ہمارے رب نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب موضوعات پر ریسرچ کر کے آپ تک پہنچانا آسان نہیں ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے، اور اس لیول کا ریسرچ ورک کرتے رہنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تاکہ ہمارا یہ سفر کہیں پچھلی مرتبہ کی طرح رک نہ جائے۔ اور اگر آپ اس ریسرچ پروگرام کو جاری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا پہلا کمنٹ ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔